افتخار عارف صاحب کا شعر ہے، مینا کا خواب پورا ہو رہا تھا کربلا میں، ہائے ہائے یہ قربانی اسی دن کے لیے اٹھا رکھی گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام، اماں ہاجرہ اور سرکار اسماعیل، 3 مقام، اسلام، ایمان اور احسان۔ درود ابراہیمی اسی بات کا سرٹیفکیٹ ہے جو ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے، اس کا خواب پورا ہو رہا تھا کربلا میں۔ اللہ اکبر۔ 2 آدمی یاد رکھیے گا کربلا کی ہسٹری میں، ایک جناب کعب بن عبداللہ انصاری اور ایک جناب قیس بن عبد المسیح۔ انہوں نے علمی دلیلیں دی، سرور انبیاء نے دلیلیں دی۔ تو اس وقت جب وہ بالکل ہی وہ مطلب جو ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ جب وہ ضد پہ اڑ گئے نا، اور جو آپ کی امت کے نیک ترین لوگ ہیں انہیں لے اور اللہ کو کہتے ہیں کہ مالک ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس کے اوپر لعنت برسا اور اس کو تباہ و برباد کر دے۔ ویورز، ہم عرصے سے سنتے آئے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، لیکن اس میں بہت سی ہڈن سٹوریز ہیں جو آج کل ہمیں ڈھونڈنی ہے اور ان لوگوں کو بھی یاد کرنا ہے جو اس میں کسی نہ کسی حوالے سے، کسی نہ کسی طریقے سے اس تاریخی واقعے کا حصہ رہے۔ اور اسی لیے ہم نے آج ایک دفعہ پھر جناب حضرت جعفری صاحب کو مدعو کیا ہے تاکہ ان جو ہڈن سٹوریز ہیں ان پہ بھی روشنی ڈالیں۔ سر، اوور ٹو یو۔ سر، کربلا تو ایک کائنات ہے پوری، اللہ اس کے اندر ایک پوری یونیورس ہے، اللہ مطلب اس کی ہڈن سٹوریز بھی اتنی بڑی ہیں کہ ان کے بارے میں مطلب اگر آپ بات کرنی شروع کریں تو کئی دن لگ جائیں۔ شاید جو مین چیپٹرز ہیں وہی ابھی پوری طرح سے کور اور ایکسپلین نہیں ہوئے کہ ان چیزوں کے اوپر کوئی آئے شاید۔ ایگزیکٹلی سر، اصل میں جس دن آپ کو یہ سمجھ آئے کہ مولا امام حسین علیہ السلام کا مقام کیا ہے اور کیوں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، اللہ کربلا کی بیسز سمجھ نہیں آئیں گی تو کربلا کی سٹوریز تک تو آپ پہنچ نہیں سکتے۔ کربلا کی بیسز اصل سمجھیے کہ 1,24,000 نبی اپنی اپنی آئیڈینٹی میں، اپنی اپنے اسپیکٹرم میں پوری مکمل طاقت ہے، اور 1,24,000 نبی ایک طرف اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک طرف۔ 1,24,000 انبیاء کے اوپر گزرنے والی مشکلات، آزمائشیں، پریشانیاں ایک طرف، اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے اوپر آنے والی پریشانیاں ایک طرف۔ ٹھیک ہے، اب اس کو سمجھیے گا تو آپ کو کربلا سمجھ آ جائے گی۔ کربلا جو ہے نا وہ بیسیکلی کمپلیشن ہے کسی ایک نظام کی جس کے بارے میں علامہ محمد اقبال کا ایک کانسیپٹ ہے بڑا زبردست، جس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے بات کی، دیٹ از محمد ان دا میکنگ۔ اللہ اکبر۔ محمد ان دا میکنگ، علامہ صاحب کا ایک بہت، علامہ محمد اقبال، ہم نے ظلم کیا اپنے بچوں کو علامہ اقبال سے دور کر کے، بائی انٹینشن کیا گیا نا سر۔ یہ نیو امپیریلزم کی سازش ہے جو ہمیں یہ بہت سارے سبجیکٹس جو ہیں وہ پڑھانے نہیں دیتے کہ یہ یونیورسٹیز میں نان پیئنگ سبجیکٹ ہیں۔ اسی چکر میں میرے پرشین سے بھی ہمیں دور کیا گیا، تو ہمارے سر پورا ہمارے جتنے ہمارے ساتھ تباہی، ترکی کے ساتھ بھی یہی ہوا، ہمارے ساتھ بھی یہی تباہی ہوئی۔ پرشین عربک میں ہی تو ہمارے سارے سورسز ہیں، وہی نا، ہمارے ہی سارا سر، ہمارے ہی رینیسنس سے تو ان کو خطرہ ہے کہ کہیں یہ اپنے فادرلی رینیسنس پہ کھڑے نہ ہو جائیں۔ اور پھر ترکی کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ جب انہوں نے اسکرپٹ بدلا تو وہ پرشین، مولانا روم اور وہ سارا وہ ان کے دسترس سے بھی دور ہو گیا، کیونکہ مولانا روم نے تو وہ پرشین اسکرپٹ وہ حل ہی لکھا ہوا ہے نا، تو ان کے ساتھ بھی یہی ظلم ہو گیا، ان کے ساتھ کسی اور طریقے سے ہو گیا، ہمارے ساتھ کسی اور طریقے سے ہو گیا، ہوا یہ ظلم نیو۔ اب آ جاتے ہیں کربلا کی طرف۔ کربلا کی بیسز یہ ہیں کہ 1,24,000 نبیوں کی آزمائش، وہ بیسیکلی یا 1,24,000 نبیوں کا دنیا پہ تشریف لانا، وہ اپنے کانٹیکس میں دیٹ واز محمد ان دا میکنگ۔ اللہ علامہ صاحب نے اس کے اوپر جب بہت بڑی جو ہے نا ایک مقالہ لکھا اور اس کے اوپر کام کیا اور وہ سارا، تو لوگوں نے ان کو کافر قرار دیا، اور پھر اس کے اوپر بہت عرصہ ہو گیا، بات بھی نہیں ہوتی۔ آدم علیہ السلام میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور تھا، نور علیہ السلام میں بھی وہی تھا،
تو وہ نور گریجولی اس دنیا کو اس نور کو برداشت کرنے کی عادت ڈالی جا رہی تھی جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مطہر میں آنا تھا. اللہ اکبر. یعنی وہ ایک تجلی جو کوہ طور برداشت نہیں کر سکتا، وہ تجلی کہاں، اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام کہاں کہ اللہ کہتا ہے، جو قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ ہے اس کا بڑا خوبصورت، سنیمیٹوگرافی آف قرآن پاک بہت خوبصورت ہے. لفظ ہیں آیات کے، وہ کہتے ہیں کہ ہو رہا تھا جو کچھ بھی وہاں ہو رہا تھا، اور تمہارے صاحب نے پلک بھی نہیں جھپکی. اللہ اکبر. یعنی معراج کا کانٹیکس جو اللہ قرآن پاک میں بتا رہا ہے، آپ مطلب آپ خود میڈیا کے آدمی، آپ کو اس ڈائلاگ کی سمجھ آئے گی کہ ہو رہا تھا وہاں جو کچھ بھی ہو رہا تھا، اور تمہارے صاحب نے آنکھ بھی نہیں جھپکی. اللہ. کہاں موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، اور کہاں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں جز اس کی تجلی برداشت نہیں ہوئی، اور کہاں کل. اللہ اکبر. یہ فرق ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی، جو علامہ صاحب نے، مجھے علامہ صاحب ہر کانٹیکسٹ پہ یاد آتے ہیں. علامہ صاحب نے جو ہے وہ کہا تھا نا کہ غریب و سادہ و رنگی ہیں داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. تو نہایت کربلا ہے، ابتدا وہ ہے منا. وہ جو افتخار عارف صاحب کا شعر ہے، منا کا خواب پورا ہو رہا تھا کربلا میں، یہ قربانی اسی دن کے لیے اٹھا رکھی گئی تھی. اللہ اکبر. یہ قربانی اسی دن کے لیے اٹھا رکھی. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کا اس سے خوبصورت ترجمہ میں نے نہیں پڑھا. افتخار عارف صاحب نے کمال کر دیا ہے. منا کا خواب پورا ہو رہا تھا کربلا میں، یہ قربانی اسی دن کے لیے اٹھا رکھی گئی تھی. اور وہ تھا زمین سے آسمان تک نور تھا، بس نور ہی نور، چراغوں کے مقابل جب ہوا رکھی گئی تھی. چراغوں کے مقابل جب ہوا رکھی گئی تھی. واہ واہ واہ. افتخار عارف سر وہ بہت بڑے آدمی ہیں. اچھا، کم ٹو دا پوائنٹ. جو کربلا کی سٹوری ہے نا، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک بیٹے کی قربانی دی، اور اللہ نے وہ قربانی قبول کر لی، بیٹا واپس کر دیا، لیکن فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا کی تھی کہ اللہ مجھے متقین کا امام بنا. اور ابراہیم علیہ السلام کے کانٹیکس میں ایک چیز دیکھنا پڑے گی. ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری یعنی رمی جمرات بیسیکلی قربانی سے ریلیٹڈ ہے نا. بڑا، درمیانہ اور چھوٹا شیطان. اسی طرح بڑا درجہ، میڈیم اور چھوٹا، سرکار ابراہیم، سرکار حاجرہ، سرکار اسماعیل. تین مقام جس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ نے پہم کیا. میں صرف سمجھ لیں ڈاٹ کنیکٹنگ کر کے آپ کو کربلا میں لے کے جا رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام، اماں حاجرہ اور سرکار اسماعیل، تین مقام. اسلام، ایمان اور احسان. اسلام آیت ہے قرآن پاک کی کہ یا رسول اللہ، عربی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، تو ان سے کہیے تم اسلام لائے. مومن تب بنو گے جب دین تمہارے دل میں داخل ہوگا. اور اس کے بعد کیا ہے کہ جب تم اسلام لاؤ تو پھر اللہ کے اوپر تم میں سے کون ہے جو اللہ پہ احسان کرے؟ اقرض اللہ قرضا حسنا، تاکہ اللہ اس احسان کو کئی گنا کر کے واپس کر دے. ٹھیک ہے. اور پھر یہی اللہ کہتا ہے کہ احسان کا بدلہ تو احسان ہی ہے. ٹھیک ہے. وہ ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اب اس پوری سٹوری میں ایمان، اسلام اور جو ہے وہ احسان کا درجہ سمجھنا پڑے گا، تو آپ کو کربلا کا دروازہ کھل جائے گا. بالکل صحیح. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ بل ہوا مسلمون، کہ وہ مسلمان تھے. حنیفہ، کہ وہ سب کچھ چھوڑ کے صرف ایک اللہ کے ہو گئے. ٹھیک ہے. بالکل. ابراہیم علیہ السلام کے آنے سے بہت پہلے بک آف اینوک میں ایک نبی کا ذکر ہے جس کو فرینڈ آف گاڈ کہا گیا ہے. اللہ اکبر. فرینڈ آف گاڈ. تو خلیل اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ فرینڈ آف گاڈ. یعنی ادریس علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام سے بھی پہلے ایک نبی کا ذکر کیا ہے کہ وہ آئے گا اور وہاں سے ایک نئی جو ہے وہ ایک ڈائمینشن سٹارٹ ہوگی. وہ یو وڈ بی فرینڈ آف گاڈ. فرینڈ آف گاڈ.
ابراہیم علیہ السلام اولو الامر نبی ہیں، اولو العزم نبی ہیں، وہ بڑی پرسنالٹی ہیں، تو ان سے اللہ نے آزمائش بھی تو بڑی لینی تھی، بڑی اس لیول کی لینی تھی۔ اب اس کو سمجھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب خواب میں دکھایا گیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایج اس وقت ہے کیونکہ حضرت اسماعیل بڑھاپے کی اولاد ہے، وہ مطلب ہسٹورین کہتے ہیں کہ 80-85 سے تو اوپر کی ایج ہے، ٹھیک ہے، 90-85 جتنے بھی ہیں اس کی ایج ہے، تو حضرت اسماعیل کو بڑے ہوتے ہوئے 101 سال تو ابراہیم علیہ السلام کی ایج ہوگی اس وقت، ظاہری ایج، اور اما ہاجرہ کی بھی اتنی کی ایج ہوگی۔ پھر جو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے ان کی ایج کتنی ہے؟ 13 یا 14 سال، ٹھیک ہے۔ اب کردار کو سمجھیے، بار بار اس کو میں اس لیے گھما پھرا کے اس سٹوری کو یہاں پہ رکھ رہا ہوں کہ اس کو سمجھیے کہ واٹ اٹ از۔ جب آپ کو اس کی ایتھینٹسٹی سمجھ آ جائے گی، اس کی سمجھ آ جائے گی، تو وہ تو چیپٹر آپ کے سامنے کھل جائے گا۔ یعنی ابتدا ہے اسماعیل سمجھ آ گئی تو نہایت اس کی حسین سمجھ آ جائے گی۔ اب جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل سے ذکر کیا، تو اس میں 2 مقام ہیں۔ اسلام اللہ نے تعارف کرا دیا، اور اس میں جو ہے اطاعت، وہ بی بی ہاجرہ، ان کو پتہ ہے کہ ایک ہی بیٹا ہے۔ اچھا، بی بی ہاجرہ اگر انکار کرتی تو اس وقت کرتی جب وہ حضرت ابراہیم نے فیصلہ کیا کہ بچہ پیدا ہو گیا، اب اس کو بے آب و گیا جو ہے وہاں پہ، دمدم تو اس وقت نہیں تھا، سایہ نہیں تھا، کالے پہاڑ تھے، چٹیل میدان تھا، کچھ نہیں تھا۔ اس وقت کہتی ہیں کہ اتنے سال بعد بچہ ہوا ہے تو اب اس کو چھوڑنے جا رہے ہیں، وہاں پہ صحرا کے درندوں میں چھوڑ دیں گے۔ کوئی انکار نہیں کیا، اطاعت، بی بی ہاجرہ اطاعت کا سمبل ہے، سمینا و اطانا۔ بی بی ہاجرہ جو ہیں ان سے انہوں نے کہا، ان کو جی بسم اللہ، آپ نبی ہیں، آپ کا حکم سر آنکھوں پہ۔ پھر حضرت اسماعیل سے ذکر کیا، تو حضرت اسماعیل، اب یہاں پہ جو میں نے چیز بتانا چاہ رہا ہوں نا، جس کو میں بار بار گھما پھرا کے وہاں لا رہا ہوں، حضرت ابراہیم کی 100 سال ایج ہے، دیدار الہی ہو چکا، قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے کہ انہوں نے نور کو دیکھا، اللہ کا دیدار ہو چکا، نبوت مل چکی، سب کچھ جو ہے نا وہ سیزنڈ ہو چکے، انہوں نے زندگی موت کا وہ جو ہے وہ بھی کر لیا، پرندے کاٹ کے ذبح کر کے ان کو بھی دیکھ لیا کہ اللہ کہتے ہیں اطمینان قلب ہو چکا ہے۔ اما ہاجرہ سلام اللہ علیہا، ان کا بھی جو ہے وہ نبی کے ساتھ زندگی گزاری ہے، نبی کے ساتھ ان کو بھی وہ سیزنڈ ہے۔ بالکل صحیح۔ اگر کوئی بچہ اس یا کوئی بندہ اس کہانی میں سیزنڈ نہیں ہے نا، دیٹ از حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ سن بھی چھوٹا ہے، نبوت کا بھی ظاہری اعلان نہیں ہوا، اور جو ہے وہ باقی ساری چیزیں۔ اب وہ جو اس وقت آپ کا کریکٹر ہے نا، وہ اللہ کو بہت پسند آ گیا ہے، بہت ہی زیادہ۔ یہ ہے مقام احسان۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ آپ کو اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ کار گزریے، آپ مجھے صابر پائیں گے۔ اب باپ تو کہہ رہا ہے میں نے خواب میں دیکھا ہے، اور بیٹا کہہ رہا ہے آپ کو اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ کر دیجئے۔ وہ مقام سمجھتے ہیں۔ پھر اس کی جزا، اب اللہ کہتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ تو یہ جو شیطان بڑے اور چھوٹے ہیں نا، یہ جو سب سے بڑا ہے نا، وہ ہے جو اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ جس نے آ کے کہا، پہلے تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس کہا ہے نا کہ ابراہیم جو ہے نا وہ اپنے بچے کو مارنا چاہ رہے، تو حضرت ابراہیم نے جو ہے پتھر پھینکے اور وہ رمی جمرات کی سنت ہو گئی۔ حضرت بی بی ہاجرہ کے پاس آیا، تمہارے شوہر تمہارے بچے کو مارنا چاہ رہے ہیں، انہوں نے کہا سمیعنا و اطعنا، اللہ اکبر۔ اور پھر بیٹے کے پاس آیا، تمہیں قتل کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پوری ہسٹری میں مطلب کوئی ہسٹری کو ایسی کریٹیکلی پڑھنا شروع کیا ہے، تو میں جب مجھے یہ عادت ڈالی تھی، میرے استاد اللہ کروڑ کروڑ رحمت نازل کرے، جی کے صاحب جیلانی کامران صاحب کی تربت پہ، وہ میرے استاد تھے، انہوں نے مجھے کریٹیسزم کی یہ اس قسم کی انالیسس کرنے سکھایا۔ تو جب ہم اس کو کریٹیکلی دیکھتا ہوں نا، تو حضرت ابراہیم پوری ہسٹری میں حضرت ابراہیم نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی ہے، حضرت اسماعیل کے ہاتھ پیر تو نہیں باندھے، بھاگ جاتے، بچہ تھا، بھاگ جاتے، نہیں ڈو اٹ، آئی ایم ہیئر۔ پھر وہ جو ہوا اس کا صلہ سمجھیے، اس کا صلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی تھی، مجھے متقین کا امام بنا، مجھے اور میرے بچے کو اس گھر کی حرمت کا پاسدار بنا۔ وہ دعا اللہ نے اس احسان کے بدلے میں پوری کی،
اور پھر اللہ پوری قرآن پاک میں کہیں جو ہے وہ کسی نعمت کا دے کے نا احسان نہیں جتاتا اس پورے طریقے سے، صرف ایک نعمت کا احسان جتایا. اور یاد کرو اس نعمت کو کہ تم اللہ نے اپنا حبیب تم میں بھیجا ہے. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا انعام، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا تحفہ کائنات کو کوئی نہیں ہو سکتا. وہ ابراہیم علیہ السلام کی امت میں رکھ دیا. درود ابراہیمی اسی بات کا سرٹیفکیٹ ہے جو ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے. اور حضرت ہاشم کے جملوں سے لے کے جب انہوں نے مکے والوں کو 1.5-2 سال جو ہے وہ کھانا کھلایا، اور اس کے بعد جس دن قحط ختم ہوا اور آپ نے وہ دسترخوان بڑھایا، تو ان کے جو جملے تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورہ فاتحہ میں تو بہت بعد میں آیا، سرکار ہاشم کی زبان سے الحمدللہ رب العالمین کہ جس نے ہمیں ذریت ابراہیم میں رکھا اور ہمیں عزت دی. اللہ سرکار عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام جس دن آپ کا عقد ہوا ہے تو آپ کے جو جملے تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا تھا الحمدللہ رب العالمین کہ جس نے ہمیں ذریت اسماعیل میں مستحکم کیا. سرکار عبد المطلب علیہ السلام کے جملے جو آپ نے ابرہا کے لشکر کو شکست ہونے کے بعد خانہ کعبے کا دروازہ پکڑ کے کہا ہے، تو وہ بھی یہی ہے سیم، الحمدللہ رب العالمین کہ جس نے ہمیں ذریت ابراہیم میں رکھا، جس نے ہمیں ذریت ابراہیم میں رکھا اور ذریت اسماعیل میں مستحکم کر دیا. سرکار رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نکاح کا خطبہ سرکار ابو طالب نے دیا، وہ بھی پڑھنے سے لائق ہے، دنیا پڑھتی نہیں ہے. 8 خوبیوں کا ذکر جو ہے وہ آپ نے رسالت مآب کے نکاح کے خطبے میں کیا کہ اللہ نے ہمارے خاندان کو یہ 8 خوبیاں دی ہیں جس کی وجہ سے ہم کائنات سے ممتاز پائے گئے ہیں. اور اس وقت قرآن پاک میں فضلنا آل نوح علی العالمین والی آیت بھی نہیں آئی ہوئی، یہ سمجھیے. اور آپ کی زبان سے نکلتا ہے کہ اللہ نے نوح کی امت کے بعد اگر کسی کو فضیلت دی ہے تو ہمیں دی ہے. اللہ رسالت مآب کے نکاح کے خطبے میں سرکار ابو طالب علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں. اللہ قرآن پاک تو بھی بعد میں آنا ہے. یہ لوگ کہیں 25 سال کی عمر ہے، 40 سال میں آنا ہے. یہ تو مشیت الہی سے کچھ جڑے ہوئے لوگ لگتے ہیں مجھے، جو ان کا طرز عمل ہے. تو وہی دعا جو ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی اس کا خواب پورا ہو رہا تھا کربلا میں. اللہ اکبر. وہ جو اللہ نے پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو انعام کیا ہے نا، وہ انعام تھا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ جو دعا تھی نا امام المتقین، تو امام المتقین پورا ائمہ کا سلسلہ علیہ اسماعیل میں وہ بھیج دیا. بنی اسرائیل کی لڑائی تو یہی ہے کہ آخری نبی وہاں کیسے آ گیا، ان کو یہ آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ یہ والا معاملہ ہوا ہے. اب آ جاتے ہیں کربلا کی. یہ آپ کو سمجھ آ گیا کہ کربلا کا آغاز، اس کا گیٹ وے کہاں سے کھلتا ہے. وہ بہت پہلے سے آغاز ہو چکا تھا، کربلا تو ہو چکی تھی. پھر چونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ اللہ آپ کو ان کے ہاتھ سے بچا لے گا. تو جب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے ہاتھ سے بچانا تھا تو پھر کسی نے وہ قیمت تو دینی تھی، کسی نے پرائس پے کرنی تھی، کسی نے تو ان کی اولاد نے. ظاہر سی بات ہے اگر باپ کا کوئی قرضہ ہو تو اولاد دیتی ہے نا. تو پھر آپ کو مباہلے والی آیت سمجھ آ جانی چاہیے کہ مباہلے کا کربلا سے تعلق کیا ہے. ابنانا و ابناکم، رسالت مآب نے اپنے بیٹوں کی جگہ پہ مولا حسن اور حسین کو ایک کو گود میں ایک کو انگلی میں لگایا ہے. اور مباہلے ہی سے پاک بی بی سیدہ جو ہیں وہ نساءنا و نساکم اور مولا کائنات انفسنا و انفسکم کی منزل پہ ہے. یہی 5 ہیں، یہی آیت تطہیر کا گھر ہے، یہی درود پاک ہے، یہی ساری چیز ہے. کہ درود پاک ان کے گرد کیوں ہے، آیت تطہیر ان کے گھر میں کیوں ہے؟ اللہ کی طرف سے چنے جاتے ہیں. میں آپ کو یہی تو عرض کرتا ہوں، رشتے داریاں اہم ہی نہیں ہے اللہ کی نظر میں کہ فلاں بیٹا ہے، فلاں پوتا ہے، فلاں بھائی ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے. اللہ جس کو چنے گا وہ ہوگا. حضرت عبد المطلب کا بیٹا ابو لہب ہے تو بیٹے کا تو وارث ہوتا ہے. وہ کیوں تبت یدا ابی لہب مطلب حضرت نوح کا بیٹا ایسے ہی ہے. یہ دس از دا پارٹ آف لائف. اب کربلا میں آئے نا تو جہاں سے میں نے بات شروع کرنی تھی، ایک یونیک واقعہ میرے ذہن میں آ گیا، تو پہلے اس کا ذکر کر لیتے ہیں، پھر کربلا کے سیکوینس کو ڈسکس کرتے ہیں. مباہلہ ہوتا ہے جو ہے وہ مدینے میں، اور اٹس اے لانگ ٹائم کہ مطلب اب بدر شاید ہو چکی ہے یا بدر ہونی ہے، یا اس کے قریب کا ٹائم ہے، ٹھیک ہے، یا احد کا ٹائم ہے، بہرحال ہے ضرور. یہ
اس دور کا وقت ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے ایک اور واقعہ سنا دوں. جناب کعب بن عبداللہ انصاری، 2 آدمی یاد رکھیے گا کربلا کی ہسٹری میں، ایک جناب کعب بن عبداللہ انصاری اور ایک جناب قیس بن عبد المسیح. یہ 2 بندے کربلا کے یونیک ترین کریکٹرز ہیں، باقی بھی ہیں لیکن یہ بہت خوبصورت کریکٹر ہیں. میں جب سے پیدا ہوا میں نے کربلا پڑھنی شروع کی، سننی شروع کی، تو میں اسی کو پڑھتے پڑھتے بڑا ہوں، جس کو انسنگ ہیروز آج کے دور میں کہتے ہیں. یس ان کا بہت زیادہ تذکرہ نہیں ہے پورے واقعے میں، لیکن یہ ان کی لیکن یہ بڑے لوگ ہیں، وہ نہیں ختم ہو سکتی، کام نہیں ہو. جناب کعب بن عبداللہ انصاری کا ذکر میں بعد میں کرتا ہوں، حالانکہ کعب بن عبداللہ انصاری کا واقعہ پہلے کا ہے، لیکن قیس بن عبد المسیح چونکہ میں مباہلے کا ذکر کر رہا ہوں تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ مباہلے کی ایک کڑی کربلا میں ملے گی آپ کو. مباہلہ بہت سے لوگوں کو اس کا نہیں اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے کہا گیا تھا کہ اپنے گھر کے لوگوں کو لاؤ، ہم اپنے گھر کے لوگوں کو. تھوڑا سا اس کو ذرا سا میں بتا دیتا ہوں. ایکسپلین کریں گے. نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد آیا جس میں 3 لوگ تھے، ٹھیک ہے. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈیبیٹ کرنے کے لیے اس وقت رومن چرچ نے اسپیشلی بھیجا، اور یہ جو لوگ تھے یہ بیسیکلی دیز ور دا کارڈنلز مین کہ پوپ کے بعد جو سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ ہوتی ہے وہ اس کے ہائیسٹ لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ لوگ جو ہیں کارڈنل، جو لوگ مطلب کرسچینٹی کی اس کو ہائرارکی کو سمجھتے ہیں، تو ان کو آئیڈیا ہوگا کہ اس دور میں کارڈنل جس علاقے کا کارڈنل ہوتا تھا اس علاقے کا گورنر یا بادشاہ تصور کیا جاتا تھا، مطلب عام سے لوگ نہیں تھے، ٹھیک ہے. یہ وہ لوگ تھے جو ویل لرنڈ تھے، مطلب بہت ویل لرنڈ تھے اور بڑے مطلب لوریٹس تھے، اور علم کو، دین کو، اپنی سب چیزوں کو سمجھنے والے نہیں بھیجے تھے، ٹھیک ہے. ان میں ایک بہت بڑا نام ہے عبد المسیح، ٹھیک ہے. جناب عبد المسیح جو ہیں یہ ان کے ساتھ بعد میں بہت کچھ ہوا، لیکن خیر مباہلہ یہ ہوا کہ انہوں نے رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کے تو دین پہ ڈیبیٹ شروع کی. جب دین پہ ڈیبیٹ شروع کی تو آپ رسالت مآب سرور انبیاء مدینہ علم ہے، تو یہ کوئی سمجھ سکتا تھا کہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ کر لے گا، لیکن انہوں نے، یہ بھی عالم تھے، مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ سرکار ہیں، یہ عام لوگوں ہیں، مطلب کائنات کے مالک کل اختیار ہوتے ہوئے بھی عام انسانوں میں بیٹھتے تھے تو عام انسان ہی تھے. کبھی رسالت مآب نے اپنی وہ ساری پاورز یہ وہ ان کا نہیں کیا، حالانکہ ان کے پاس تھیں. جیسے کہ جو ہے وہ یہ انڈیا کے جنات کا جو سورہ جن آئی ہے کہ ہند سے میرے پاس جنات کا ایک گروہ آیا تھا، میں چاہتا تو ان کے اوپر تصرف کرتا، لیکن چونکہ اللہ نے میرے بھائی سلیمان کو دیا ہے تو میں حضرت سلیمان کی انگوٹھی کے ضمن میں اس واقعے کا ذکر کیا تھا میں نے. تو وہ تصور تو بتاتے رہے ہیں نا، اپنا آپ بتاتے رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ عام لوگوں میں، ٹھیک ہے، انہوں نے علمی دلیلیں دی، سرور انبیاء نے دلیلیں دی. تو اس وقت جب وہ بالکل ہی وہ مطلب جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جب وہ ضد پہ اڑ گئے نا، تو رسالت مآب نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے اگر ایسے ہی ہے تو ہم مباہلہ کر لیتے ہیں. مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بیٹھتے ہیں، اپنی امت کے جو سچے لوگ ہیں سارے سچے اکٹھے کر لو، اور جو آپ کی امت کے نیک ترین لوگ ہیں انہیں لے، اور اللہ کو کہتے ہیں کہ مالک ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس کے اوپر لعنت برسا اور اس کو تباہ و برباد کر دے. اب مباہلہ جو ہے یہ آخری جو ہے، مطلب اگر اس وقت مباہلہ ہو جاتا تو آج سارا کچھ ختم ہو چکا ہوتا، ٹھیک ہے. اب وہ دور تھا جب یہ مطلب مباہلہ کی باری آئی تو انہوں نے جب دیکھا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، پاک بی بی سیدہ مولا حسن حسین گود میں، اور جو ہے وہ مولا علی ساتھ ہیں. تو جب انہوں نے یہ سیکوینس دیکھا اور انہوں نے دیکھا کہ آسمان کی انرجیز اور پتہ نہیں کیا کیا وہ ساری ان کے پیروں سے لپٹی ہوئی ہیں، ان کے قدموں سے آ رہی ہیں، تو یہ تو ختم. انہوں نے معافی مانگ لی. اب وہ معافی مانگ کے واپس چلے گئے. یہ عید مباہلہ یا مباہلہ کی خوشی کا دن تھا. انہوں نے رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ پیش کیے، جیسے ایک باج گزار جو ہے وہ اپنے بادشاہ کو گفٹ دیتا ہے اور پھر وہ واپس چلا جاتا ہے. رسالت مآب نے ان کو امان دے دی کہ جائیں بس ٹھیک ہے. ان میں سے ایک نام یا جس کا بار بار ذکر کر رہا ہوں جناب عبد المسیح، یہ کچھ مہینے کے بعد یا کچھ سال کے بعد واپس تشریف لائے اور رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں میں گر کے فرماتے ہیں کہ میں جب سے یہاں سے گیا ہوں میرے دل میں ایک ہلچل مچی ہوئی ہے.
میں نے بڑی کوشش کی اس کو ٹالنے کی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی میری کتابیں جس آخری نبی کے بارے میں کہہ رہی ہیں وہ آپ ہیں۔ میں اس وقت سے یہ ریسرچ کر رہا ہوں کہ یہ جو ہم آپ سے موبائلہ میں گئے تھے، میں اس وقت سے اس بات میں پھنسا ہوا ہوں کہ مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ آپ آخری نبی ہیں۔ آج میں نے فیصلہ کر لیا ہے، بھلے چرچ میرے خلاف جائے، بھلے کچھ جائے، مجھے کلمہ پڑھائے۔ اللہ جناب عبد المسیح نے کلمہ پڑھ لیا، رسالت مآب نے ان کو جو ہے وہ دعا دی اور انہیں کہا کہ اللہ تیری اولاد میں یہ سعادت دے گا جو دنیا میں کسی کو بہت کم دی گئی۔ اور اب مجھے ایک چیز یہاں پہ سمجھ نہیں آتی جو میں خود سوچ رہا ہوں، ظاہر سی بات ہے اس وقت جو کارڈینلز تھے وہ شادی تو نہیں کیا کرتے تھے، پھر یہ بیٹا کیسے ہے کیس؟ ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ جناب عبد المسیح نے جو ہے وہ پہلے شادی کی ہو، بعد میں چرچ میں آئے ہو، میرے پاس اس کی ہسٹوریکل ایویڈنس کوئی نہیں ہے، اس لیے میں اس کا بھی ذکر کر رہا ہوں۔ بعد میں لوگ یہ کہیں گے جی یہ کیسے ہو گیا، میں اس کی میرے پاس اس کی کوئی ہسٹوریکل ایویڈنس نہیں ہے، لیکن اس بات کی ہسٹوریکل ایویڈنس ہے کہ ان کا ایک بیٹا تھا اور نجران میں ان کے بعد وہ ان کی کرسی پہ بیٹھا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، مطلب وہ بشپ بنا ہے۔ اب جناب انہوں نے جو ہے وہ کلمہ پڑھ لیا، حضرت سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے ان کو کلمہ پڑھایا اور انہوں نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ تمہیں عیسیٰ مسیح سے کتنی محبت ہے، تمہیں کلمہ ایسا نہ بتاؤں کہ تم جب چاہو عیسیٰ مسیح سے بات کر لو، اللہ تم جب چاہو عیسیٰ سے زیارت کر لو۔ رسالت مآب نے ان کو کوئی ایک دعا بتائی، مجھے نہیں پتا وہ تاریخ میں اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن کوئی ایسی دعا بتائی، کوئی چیز بتائی کہ جب بھی آپ کو کوئی مشکل پیش آئے تو عیسیٰ ابن مریم سے بات کر لیا کرو، عیسیٰ ابن مریم آپ کو گائیڈ کر دیا کریں گے۔ انہوں نے وہ چیز بتا دی اور یہ دعا دے دی کہ اللہ تمہاری اولاد میں ایک ایسی سعادت دے گا جو دنیا میں کہیں نہیں ہوگی۔ اب جب وہ اسلام قبول کر کے واپس جاتے ہیں تو کارڈینل شپ سے تو ہٹا دیے جاتے ہیں، ان کی جگہ نئے کارڈینل آ جاتے ہیں، پوپ ان کے خلاف ہو جاتے ہیں، پوپ ان کے خلاف ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد ان کا قبیلہ ان کے خلاف ہو جاتا ہے، ان کے گھر والے، ان کے بہن بھائی، ان کے سارے لوگ نجران میں، قصبہ رم میں ان کے خلاف ایک ریٹیلیشن شروع ہو جاتا ہے۔ اب جب ان کے خلاف ریٹیلیشن شروع ہوتی ہے تو یہ بجائے مدینہ جانے کے یہ بس اسی سرشاری میں یا کہیں صحرا میں کہیں گم ہو جاتے ہیں، یہ مدینے بھی نہیں آتے، یہ کہیں بھی نہیں آتے۔ بظاہر رابطہ ہوگا سرور انبیاء سے، اس کی بھی تاریخ میں کوئی ایویڈنس نہیں۔ جناب عبد المسیح گم ہو جاتے ہیں، بیٹا جو ہے وہ باپ کی ریٹیلیشن میں کہ باپ مسلمان ہو گیا، مسلمانوں کی نفرت میں چرچ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اس کے گھر والے جو کچھ بھی تھے وہ اس کو چرچ میں لے جاتے ہیں، اور وہ بچہ جناب قیس بہت جسے ہم تاریخ میں کہتے ہیں کہ اس وقت کا ینگیسٹ بشپ بنتا ہے۔ ینگیسٹ بشپ یعنی وہ بڑی تیزی سے چرچ کو پڑھتا ہے، بڑی تیزی سے چرچ میں ترقی کرتا ہے، ریلیجن سیکھتا ہے، سب کچھ سیکھتا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ چونکہ اس کو شوق ہوتا ہے، وہ بڑا لوریٹ ہوتا ہے تو میڈیسن بھی پڑھ رہا ہوتا ہے۔ ہی became the doctor as well as the bishop۔ وہ اس وقت کا تاریخ میں جو کیس ہیں ان کو ینگیسٹ بشپ بھی کہا جاتا ہے۔